السلام علیکم، ویلکم ٹو لرننگ وتھ شائستہ شبی۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، الحمدللہ میری ویڈیوز لرننگ سے ریلیٹڈ ہیں اور کافی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں جس میں آپ لوگوں کو اسلامک معلومات دی جاتی ہیں، اور خاص کر وہ معلومات جن کا ہماری زندگی سے گہرا تعلق ہے اور ہمارا اسلامی باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے میں ایک بار پھر ویلکم کروں گی اپنے لیسنرز کو کہ جتنی بھی ہماری معلومات ہوتی ہیں وہ جسٹ ان کا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں تک ایک اچھی اور عمدہ اسلامی معلومات شیئر کرنا ہوتی ہیں۔ اسی طرح لیسنرز، میرا آج کا ٹاپک ہے باب الصبر، صبر کا بیان، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور صبر کرو، یعنی اے ایمان والو تم صبر کرو، اور اس طرح کا صبر، ایسا صبر کہ دشمنوں سے بھی آگے نکل جاؤ، آگے بڑھو۔ تو اس میں یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ صبر کرو اور اتنا صبر کرو کہ دشمنوں سے آگے نکل جاؤ۔ جیسے میں ایک مثال دیتی ہوں کہ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، لائک اگر کوئی جیسے، تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ یعنی صبر سے مراد میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ نہیں کہ اسی وقت شروع ہو جانا ہے یا واویلا کرنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، اپنے ایمان والے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ تم صبر کرو اور تسلی اور اطمینان سے، یعنی صبر کرنے سے مراد یہی ہوتا ہے کہ آپ تسلی سے رہیں، اطمینان سے رہیں، یا اپنی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو تسلی اور اطمینان سے ڈھونڈے۔ اگر کوئی بہت قیمتی چیز گم ہو جائے تو بھی صبر کرے، اور اگر کسی کی یہاں تک کہ فوت کی بھی ہو جائے، یعنی اگر کوئی کسی کے ہاں فوت ہو جاتا ہے، اس کا اپنا فوت ہو جاتا ہے، اس کا اپنا پیارا، بہت پیارا فوت ہو جاتا ہے، تو بھی اسے صبر کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اور ضرور ہم تمہیں جانچیں گے، اور یہاں تک کہ دیکھ لیں گے تمہارے جہاد کرنے والوں اور صابروں کو۔ یعنی اس میں بھی صبر کی بات ہو رہی ہے کہ تم صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے اور جانچیں گے کہ تمہارے جہاد کرنے والوں کو اور تمہارے صبر کرنے والوں کو۔ اسی طرح یہ تھی ساری آیات۔ اب میں چلتی ہوں حدیث کی طرف کہ حدیث شریف میں کیا کہا گیا اس کے متعلق۔ صبر کے احکام کے بارے میں بہت ساری احادیث مشہور ہیں، اور صبر کے احکام اور اس کی فضیلت کے بارے میں بہت سی آیت اور حدیثیں ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث میں جو بیان کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے، حارث بن عاصم عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ ترازو کو بھر دے گا۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین اور آسمان کے درمیان کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، اور صبر روشنی ہے۔ قرآن مجید تیرے موافق یا مخالف حجت ہے۔ ہر انسان اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو بیچتا ہے، یا تو نیک اعمال کے ذریعے اسے آزاد کرتا ہے یا برے اعمال کے سبب تباہ کرنے والا ہے۔ اب اس میں بات ہے تو صبر کی، لیکن سبحان اللہ، الحمدللہ کے بارے میں کہا گیا، نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے۔ یعنی پہلی جو شروع والی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ پاکیزگی رکھنی چاہیے۔ اس حدیث میں جو مینشن کیا گیا ہے کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے پاکیزگی، تو یہ لازم ہے۔ اسی طرح الحمدللہ، یعنی کچھ بھی ہو جائے تو الحمدللہ کہنا چاہیے جب کوئی ہمیں نعمت ملتی ہے، تو یہ ترازو کو بھر دے گا۔ اور اسی طرح
سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتے ہیں. یعنی جب بندہ مومن یہ کہتا ہے تو کیا ہے، یہ زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتے ہیں. اسی طرح نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے. نماز کیا ہے؟ ہمارے لیے روشنی ہے، نور ہے، اور صدقہ دلیل ہے، اور صبر روشنی ہے. آخر میں کیا کہا گیا؟ صبر روشنی ہے. قرآن مجید تیرے موافق یا مخالف حجت ہے. یعنی یہ کہا گیا ہے کہ قرآن مجید تیرے مخالف یا موافق حجت ہے. اور ہر انسان اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اپنے نفس کو بیچتا ہے، یا تو نیک اعمال کے ذریعے اسے آزاد کرتا ہے، یا برے اعمال کے سبب تباہ کرنے والا ہے. تھینکس فار واچنگ. پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب.